دنیا میں اس وقت جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت سی چینجنگ آ رہی ہیں، بہت سی بیڈز جو ہیں وہ ری شیپ ہو رہی ہیں، اور بہت سے ورکرز اور کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ری اسکل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو لارج لینگویج ماڈلز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے مختلف اسپیکٹس جو ہیں ان کو اجاگر کریں۔ تو اس میں سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جن ممالک کے پاس آئل کی بڑی تعداد موجود ہے، یا جن ممالک کا جو ہے وہ آئل ویزرٹس ہیں جن کے پاس، وہ ممالک دنیا میں امیر ترین ممالک میں ان کا شمار ہوتا رہے۔ گزشتہ 100 سال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی گولف کنٹریز کے ممالک ہیں، ان کے ہاں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پروڈکشن کی وجہ سے یہ دنیا میں امیر ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ اب بدل رہی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے دنیا کے بزنس کے اور انکم کے ٹرینڈز جو ہے وہ بھی چینج ہوتے جا رہے۔ آج دنیا جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں دیکھ رہی ہے، ایک ٹیکنالوجی کی ترقی کو، اس میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ ہے بڑی تعداد میں لارج اسکیل میں ڈیٹا۔ بڑی تعداد لارج اسکیل میں ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ ایسی انفارمیشن، ایسا بڑا انفارمیشن کا ایک ذریعہ جو کہ ایک ہی کلک پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود ہو، وہ لارج لینگویج ماڈلز کی زمرے میں آئے گا۔ اب جتنی زیادہ پیسہ کمایا گیا دنیا میں آئلز کی پروڈکشن سے، آنے والے وقت میں ڈیٹا کی اہمیت بھی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی جتنی زیادہ اہمیت جو ہے آج جو ہے وہ آئل کی مختلف قسم کی مصنوعات کی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی تو یہ بات ذرا عجیب لگ رہی ہوگی سننے والوں کو، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ڈیٹا جب بکے گا، ڈیٹا جتنا ایکوریٹ ہوگا، معلومات جتنی ایکوریٹ ہوں گی، اس کی اتنی بہتر پرائس لگے گی۔ معلومات جو ہے وہ ایک شہر کی بھی ہو سکتی ہیں، ایک اسٹیٹ کی بھی ہو سکتی ہے، یا ایک مخصوص گروپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب معلومات کی بیس پہ جو ہے وہ اے ٹولز ڈیولپ ہوں گے، معلومات کی بیس پہ جو ہے وہ ٹرینڈس اس طرح سے سیٹ کیے جائیں گے کہ جس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ آٹو سسٹم پہ چلی جائیں گی۔ جیسا کہ روبوٹک جو ہے روبوٹک ٹیکنالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال جیسے جیسے ان ہو رہا ہے، ویسے ویسے روبوٹک کے یوز میں اور روبوٹک ٹیکنالوجی میں بھی بڑی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے۔ تو اگر ایکوریٹ ڈیٹا موجود ہوگا اور فیلف ڈیٹا موجود ہوگا، تو اس کو جب روبوٹنگ ٹیکنالوجی میں استعمال کیا جائے گا، تو روبوٹ جو ہے وہ چلتی پھرتی اسی طرح کے انسان، چلتی پھرتی اسی طرح کے پروڈکٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر دے گا، جو کہ ڈیٹا کی بنیاد پہ جو معلومات میں موجود تھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا کی 100 سے زائد اقسام ہو سکتی ہیں، ہزاروں سے زائد اقسام بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ مختلف طرح کی شکلوں میں، مختلف طرح کے استعمال میں موجود ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ اگزامپل کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص ایج کا ڈیٹا، مخصوص ریس کا ڈیٹا، مخصوص کلچر کا ڈیٹا، مخصوص جغرافیے کا ڈیٹا، مخصوص ریلیجن کا ڈیٹا، اس طرح سے جو ہے پروفیشنلز کا ڈیٹا کو بھی آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ لارج لینگویج ماڈلز کا استعمال جو ہے تمام پروفیشنل فیلڈ میں رول با رول بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی بھی پروفیشنل فیلڈ جو ہے وہ ایسی نہیں بچے گی کہ جس کے اندر اس کا استعمال نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا انفارمیشن اتنی زیادہ موجود ہے، ہر شعبے کے بارے میں لینگویج ماڈل میں انفارمیشن موجود ہے، ہر ایشو کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے، ہر مسئلے کے بارے میں اس میں انفارمیشن موجود ہے، ہر طرح کی ڈسکشن آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے اندر ابھی چند دن پہلے جب چیٹ جی پی ٹی نے میموری موڈ آن کیا، اور میموری موڈ آن کرنے سے یہ ہے کہ آپ کی تمام قسم کی ڈسکشن، آپ کی تمام قسم کی انفارمیشن جو آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ڈسکس کی، وہ تمام جو ہے
چیٹ جی پی ٹی اس کو یاد بھی رکھے گا، اور چیٹ جی پی ٹی سبق کی ضرورت اس کو آپ کے ساتھ ریکنسلٹ بھی کر سکتا ہے۔ یورپی یونین نے اس بات میں جو ہے وہ لوگوں کے ڈیٹا پرائیویسی کو ایک رسک جانتے ہوئے میموری موڈ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کا یورپ میں آن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے تو دنیا میں ڈیٹا پرائیویسی بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جتنے بھی یہ بڑے بڑے لینگویج ماڈلز ہیں ابھی تو یہ اس بات کو ڈیفائن کرنے میں یا ابھی اس بات کو پروف کرنے میں قاصر ہیں کہ یہ کہ پاس جتنی انفارمیشن ایڈ کی ہے انہوں نے وہ کسی بھی لینگویج ماڈل میں ہو، وہ کسی بھی دون میں ہو، انفارمیشن کہاں سے انہوں نے اکٹھی کی ہے، اور کیا وہ انفارمیشن انہوں نے اجازت سے اکٹھی کی ہے یا بغیر اجازت کے ساتھ ہی جو ہے وہ انفارمیشن انہوں نے استعمال کی ہے۔ اس پہ نہ تو تصدیق کا کوئی عنصر ہے، نہ تردید کا کوئی عنصر ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ایسے ہی اجازت کے بغیر ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ بطور انڈیویژلز، بطور پروفیشن، آپ اپنے ڈیٹا پرائیویسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیں، اور اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس کو اس بات میں آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹا کہیں مس یوز تو نہیں ہو رہا۔ جب آپ موبائل میں کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ جو ہے، بلکہ اکثر ہی اس میں آپ کو وہ ایگریمنٹ جو بتاتا ہے، ایگریمنٹ کے ساتھ ہی آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ کہیں اور ٹریول کر جاتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہو۔ تو جیسا دنیا میں ڈیٹا پرائیویسی ایک ایشو بنا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈیویژولز کے طور پہ بھی ہونی چاہیے کہ ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے، ڈیٹا کو جو ہے شیئر کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کریں کہ اس کی پرائیویسی جو ہے وہ برقرار رہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ ہو یا پروفیشنل انجینئرنگ وغیرہ کی فیلڈ ہو، جیسا جیسا اے جنریٹو ٹولز جو ہیں وہ میڈیکل فیلڈ کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو بہت سی امیدیں جو ہیں وہ بھی بنی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے بہت سی بیماریوں کو کیور کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ بھی پاسبل ہو جائے گا۔ تو اگر تو ڈیٹا کا استعمال جو ہے وہ اس طرح پازیٹیولی ہو، انسانیت کی خدمت کے بھی ہو، تو وہ تو بہت بہتر ہے، وہ تو بڑی اچھی بات۔ لیکن اگر ڈیٹا کا استعمال جو ہے وہ لینگویج ماڈل ڈیولپ کرنے میں تو ہو رہا ہے، وہ ڈیٹا کہاں سے اٹھایا گیا ہے، کسی کی اجازت سے اٹھایا گیا ہے یا اجازت کے بغیر اٹھایا گیا ہے، اس بات کی ادھر جو کلیئرٹی نہیں ہے، تو وہ ڈیٹا اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ ساری کی ساری ایک رسکی انفارمیشن ہوگی اور وہ رسکی ڈیٹا ہو۔ تو ڈیٹا پروٹیکشن کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ میں جو ہے ان کے ٹولز کو ساتھ ان کی آپریٹنگ سیکھیں، تاکہ آپ جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ جو ہے آپ بھی خود کو اپڈیٹ کر سکیں۔